ہلا دیتے ہیں ہاتھ ملاتے لوگوں کو، آپ سے سکھ کیا خاک ملے گا خاک اڑاتے لوگوں کو، مسجد کی دہلیز پہ بیٹھا خالی آنکھ سے تکتا ہے، رب کا ایک بھوکھا ہمسایہ کھانا کھاتے لوگوں کو۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی، اور پروگرام ہے آپ کی شاعری۔ یہ پروگرام اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ ہیں عدنان محسن صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کے تعارف کے لیے یہ بات لازمی بتانا چاہوں گا کہ عدنان محسن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے مجلے راوی کے مدیر رہے، اور یہ انہیں اعزاز حاصل رہا۔ یہ اعزاز بہت بڑے ناموں کو حاصل رہا، جن میں امتیاز علی تاج بھی شامل ہیں، نون میم راشد شامل ہیں، اور اس طرح کے شہزاد احمد صاحب شامل ہیں۔ یہ اعزاز انہیں حاصل رہا، اور ہمیں آج یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں۔ بغیر کسی تعطل کے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے شاعری بھی سنیں گے، اور سب سے پہلی بات تو یہ جانیں گے کہ شاعری میں کون فیسینیٹ کرتا ہے آپ کو؟ مجھے شاعری میں صفدر جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرنے والے شاعر ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور اگر 20ویں صدی کی بات کی جائے تو غزل میں ناصر کاظمی، نظم میں راشد، مجید امجد، میرا جی، اور ریسنٹ ٹائمز میں عباس تابش صاحب، واجد امیر صاحب، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صحیح۔ سب سے پہلے جب آپ نے شاعری کی زندگی میں قدم رکھا، قدم تو آپ نے تب بھی رکھ دیا تھا جب آپ کو رول آف آنر سے نوازا گیا، وہ شاعری کی بنا پر آپ کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نوازا گیا، لیکن جو آپ نے مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کی اور جو سب سے پہلی غزل آپ کو لگی کہ ہاں بھائی یہ غزل میری پہچان ہے، وہ کون سی غزل تھی؟ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہاں سنا دیں، بالکل۔ یہ جو جلوے ہیں یہ رونق ہے، جوانی ہے میاں، یہ جو جلوے ہیں جو رونق ہے، جوانی ہے میاں، عشق کا ساتھ نہیں ہے تو یہ فانی ہے میاں، واہ بہت خوب۔ عشق کا ساتھ نہیں ہے تو یہ فانی ہے میاں، واہ بہت خوب۔ اپنی دانست میں تم آنکھ لہو کرتے پھرو، اپنی دانست میں تم آنکھ لہو کرتے پھرو، دیکھنے والوں کی خاطر تو یہ پانی ہے میاں، دیکھنے والوں کی خاطر تو یہ پانی ہے میاں، سبحان اور اللہ، تیری آواز میں خوشبو کا نشہ ڈولتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری آواز میں خوشبو کا نشہ ڈولتا ہے، تیرے پہلو میں کوئی رات کی رانی ہے میاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری آواز میں خوشبو کا نشہ ڈولتا ہے، تیرے پہلو میں کوئی رات کی رانی ہے میاں، اور دیکھتا ہوں کہ تیرا زخم ہرا ہے اب بھی، دیکھتا ہوں کہ تیرا زخم ہرا ہے اب بھی، تو کہتا تھا تیری چوٹ پرانی ہے میاں، تو کہتا تھا تیری چوٹ پرانی ہے میاں، اور موت کا لفظ مساوات سے نکلا ہوا ہے، موت کا لفظ مساوات سے نکلا ہوا ہے، یہ گدا کو بھی تونگر کو بھی آنی ہے میاں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دیکھتا ہوں کہ تیرا زخم ہرا ہے ابھی، تو کہتا تھا تیری چوٹ پرانی ہے میاں۔ یہ چوٹ کے سلسلے تو خیر نہیں ہم چھیڑیں گے کہ چوٹ کے سلسلے تو ہیں ہی ہیں، پھر شاعر ہیں تو ہم تو ایک چھوٹی سی بات کو بھی پھر بہت بڑی بات سمجھ لیتے ہیں۔ نظم کی طرف کیسا رجحان ہے؟ کیونکہ شاعری میں غزل، آپ غزل کی طرف پہلے آئے یا نظم کی طرف پہلے؟ میں پہلے میرا جو سمجھیے کہ رجحان تھا وہ نظم کی طرف زیادہ تھا۔ شروع میں بہت شروع میں غزل کہی، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج آنے کے بعد مسلسل تواتر کے ساتھ نظم کہتا رہا، پھر اس کے بعد زمانہ طالب علمی کے اختتام پر دوبارہ میری مراجعت ہوئی غزل کی طرف، اور اب دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر
ایک نظم ہے، اس کا عنوان نہ میں بتاؤں گا نہ کوئی اور بتائے گا، وہ آپ عنوان بھی خود بتائیں گے کیونکہ وہ نظم جو ہے اور سنائیں گے بھی آپ خود ہی، یا میں بتا دوں اگر کہیں تو، کیونکہ وہ مجھے ابھر رہی ہے۔ لال سائیں پہلے آپ سنائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی دوسری جو سب سے زیادہ لینتھی جو نظم ہے اس کی طرف چلیں گے۔ پہلے ہمیں لال سائیں جو ہے وہ میں نظم سنا دیتا ہوں۔ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے 7 شریف میں ہونے والا جو دھماکہ تھا اور اس میں ہونے والی جو خونریزی تھی، اس کے رد عمل میں یہ نظم میں نے کہی تھی، میں سنا دیتا ہوں صفدر آپ کو بھی اور آپ کے سامعین کو بھی۔ اس کا عنوان ہے میرے لال سائیں۔ میرے لال سائیں۔ گھنن گھن گھنن گھن گھنن گونجتی نوبتوں کی صدا، کتنی صدیوں سے سہون کی دھرتی کے سنگلاخ سینے میں دھڑکن کی صورت رواں ہے۔ واہ، بہت خوب۔ گھنن گھن گھنن گھن گھنن گونجتی نوبتوں کی صدا، کتنی صدیوں سے سہون کی دھرتی کے سنگلاخ سینے میں دھڑکن کی صورت رواں ہے۔ دھمالوں کی وہ وجد آور فضا، بولو بولو قلندر سخی لال شہباز کا ورد کرتے، ملنگوں کے چہروں کی مستی جو ہستی کے اسرار کی کہکشاں ہے۔ بہت خوب۔ مرادوں کے دیوے جلاتے ہوئے لوگ، آنگن کے پیڑوں سے منت کے دھاگے نہیں اپنے دل باندھتے۔ یہ احساس لاکھوں دلوں میں بسا ہے کہ شہباز کا لا مکاں کے مکیں سے کوئی واسطہ ہے، کوئی رابطہ ہے۔ یہی رابطے کا یقین زیست کا ضبط سے ربط جوڑے ہوئے ہے، مگر کچھ درندوں کو نوبت کی دھڑکن، دھمالوں کی وہ وجد آور فضائیں، وہ مستی، وہ ہستی کا اسرار، منت کے دھاگے، مرادوں کے دیوے گوارا نہیں ہے۔ صدا نوبتوں کی کراہوں سے، چیخوں سے بدلی گئی ہے۔ دھمالوں کا رستہ دھماکوں کی دہشت سے روکا گیا، دھمالوں کا رستہ دھماکوں کی دہشت سے روکا گیا ہے، مگر رابطے کا یقین، واسطے پر بھروسہ تو ویسے کا ویسا جواں ہے۔ میرے لال سائیں تیرے سینکڑوں بودلے، تیرے روضے کے اطراف ٹکڑوں میں بکھرے، تیری زندگی بخش آواز کا راستہ دیکھتے۔ میرے لال سائیں تیرے سینکڑوں بودلے، تیرے روضے کے اطراف ٹکڑوں میں بکھرے، تیری زندگی بخش آواز کا راستہ دیکھتے ہیں۔ احاطے میں بے جان جسموں کے ریزوں کو چنتے، درو بام سے پھوٹتے شور گریہ کو سنتے، ملنگ اپنی نمریز آنکھوں کے کاسے اٹھا کر سخی لال شہباز کا راستہ دیکھتے ہیں۔ بہت خوب۔ میرے لال سائیں۔ میرے لال سائیں، بہت شکریہ۔ بہت بہت خوب۔ مطلب وہ جو فیل تھی، وہ جو 72 سے زائد لوگ جو ہے، 100 سے زائد لوگ بعض دفعہ سنا گیا کہ وہ ان میں شہید ہو گئے، اور پھر وہ چیتڑوں کا بکھرنے کا جیسے آپ نے بیان کیا ہے، عجیب کیفیت طاری کر دینے والی یہ نظم ہے، اور بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ آپ تو ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ اچھا، ہاتھ ملاتے ہیں۔ چلیں میں سنا دیتا ہوں۔ آپ تو ہاتھ ہلا دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے لوگوں کو۔ واہ۔ آپ سے سکھ کیا خاک ملے گا، خاک اڑاتے لوگوں کو۔ مسجد کی دہلیز پہ بیٹھا خالی آنکھ سے تکتا ہے، مسجد کی دہلیز پہ بیٹھا خالی آنکھ سے تکتا ہے، مسجد کی دہلیز پہ بیٹھا خالی آنکھ سے تکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا ایک بھوکا ہمسایا کھانا کھاتے لوگوں کو۔ اور شعر دیکھیے گا صفدر کے، رقاصانے روندھی ہوئی آواز میں ماں کی گالی دی، رقاصانے روندھی ہوئی آواز میں ماں کی گالی دی، رقص کے ایک منظر کی خاطر شور مچاتے لوگوں کو۔ اور ان کو تو پہلے ہی تیرے سارے قصے ازبر ہیں، ان کو تو پہلے ہی تیرے سارے قصے ازبر ہیں۔
ہم تیرے کردار کی بابت کیا بتلاتے لوگوں کو، سبحان ہم اللہ، تیرے سبحان کردار اللہ، کی بابت کیا بتلاتے لوگوں کو۔ میں پہلے ہی پتھر کا ہوں، اب کے پیڑ بنا دینا، میں پہلے ہی میں پہلے ہی پتھر کا ہوں ہوں، اب کے پیڑ بنا دینا، پیچھے مڑ کر دیکھوں گا آواز لگاتے لوگوں کو، رقاصہ نے رودھی ہوئی آواز میں ماں کی گالی دی، رقص کے ایک منظر کی خاطر شور مچاتے لوگوں، رقص کے ایک منظر کی خاطر شور مچاتے لوگوں کو۔ شور مچانا ان کا کام ہے، وہ شور مچائیں گے۔ اور پھر رقاصہ کی آواز کو جس طرح سے آپ نے آواز دی ہے، در حقیقت یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ منٹو کو دیکھیں تو اس نے بھی اپنے طرز پہ آواز دی، رفت سراج کو دیکھیں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، رضیہ آپا کو دیکھیں، سبھی نے، لیکن جو آپ نے رقاصہ کی آواز کو آواز دی اور پھر آواز میں آواز ملائی ہے، وہ ایک خوبصورت چیز تھی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل جو کہ آپ نے مجھے جو ہے سینڈ بھی کی تھی، نظم کی بجائے جو ہے غزل ہی سنائیں، کیونکہ میرے جو ہے نا وہ اعصاب پہ غزل ہی طاری ہو رہی ہے، تو غزل ہی سنائیے۔ وہ تیرے گمان، تیرے گمان۔ اچھا میں سنا دیتا ہوں کہ کبھی تو خواب، کبھی رت جگے سے باتیں کی، کبھی تو خواب، کبھی تو خواب، کبھی رت جگے سے باتیں کی، تیرے گمان میں ہم نے دیے سے باتیں کی، تیرے گمان میں ہم نے دیے سے باتیں کی، اور ردائے شب پہ نئے طرز سے وصال لکھا، ردائے شب پہ ردائے شب پہ نئے طرز سے وصال لکھا، بچھڑنے والوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، رہی نہ یاروں سے امید غم گساری کی، رہی نہ یاروں سے امید غم گساری کی، گھر آئے گریا کیا آئینے سے باتیں کی، سبحان اللہ، رہی نہ یاروں سے امید غم گساری کی، گھر آئے گریا کیا سبحان اللہ، آئینے سے باتیں کی۔ اور شعر دیکھیے گا صفدر کہ عجب مذاق ہے ہم نے خدا کے دھوکے میں، عجب مذاق ہے ہم نے خدا کے دھوکے میں، تمام عمر کسی وسوسے سے باتیں کی۔ اور اسی میں ایک شعر اور تھا، وہ بھی دیکھیے گا، جناب شیخ سے ایک بار سامنا ہو جائے، ہاں جناب شیخ سے ایک بار سامنا ہو جائے، کریں گے یاد کسی سرپھرے سے باتیں کی، جناب شیخ سے ایک بار سامنا ہو جائے، کریں گے یاد کسی سرپھرے سے باتیں کی، اور بہت ادق تھیں عبارات زندگانی کی، بہت ادق تھیں عبارات زندگانی کی، ذرا سی دیر رکے حاشیے سے باتیں کی، ہمارے ہونٹوں پہ، شعر دیکھنا صفدر، کہ ہمارے ہونٹوں پہ پر لطف کہے بکھرے، ہمارے ہونٹوں پہ پر لطف کہے بکھرے، سبحان اللہ، ہماری آنکھوں نے کتنے مزے سے باتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری آنکھوں نے کتنے مزے سے باتیں، ہمارے ہونٹوں پہ پر لطف کہے بکھرے، ہماری آنکھوں نے کتنے مزے سے باتیں کی، اور چلے تو چلتے گئے ہاتھ تھام کر چپ چاپ، چلے تو چلتے گئے ہاتھ تھام کر چپ چاپ، جدا ہوئے تو بہت راستے سے باتیں کی، ہمارے ہونٹوں پہ پر لطف کہے بکھرے، ہماری آنکھوں نے کتنے مزے سے باتیں، ہماری آنکھوں نے کتنے مزے سے باتیں کی۔ مزے سے باتیں کرنے کے بعد آخر میں وہ جو جدائی والا اور وہ جو مسئلہ آ گیا نا، وہ آخر وہی کیوں ہے، آخر وہی کیوں ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا میں جدائی کے حوالے سے بھی ایک نظم میں آپ کو چلیں آخر میں سنا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان نظم کا ہے الوداعی ملاقات کے بعد، الوداعی ملاقات کے بعد، آخری ملاقات کے بعد، بے یقینی کے زینے پہ چلتے ہوئے، بے یقینی کے زینے پہ چلتے ہوئے، اس نے باہر قدم جو نکالا تو کیفے کی دیوار سے دیکھتی مونالیزا کے چہرے پہ صدیوں سے پھیلا تبسم بھی ایک پل کو گہنا گیا۔ واہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ بے یقینی کے زینے پہ چلتے ہوئے اس نے باہر قدم جو نکالا تو کیفے کی دیوار سے دیکھتی
मोनालिसा के चेहरे पे सदियों से फैला तबस्सुम भी एक पल को गहना गया। टीना सानी की आवाज़ के साए में उसके होंठों की जुम्बिश शराबों सी महसूस होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीना सानी की आवाज़ होंठों के की साए जुम्बिश, में आय हाय। उसके होंठों की जुम्बिश शराबों सी महसूस होने लगी। उसकी आंखों पे छाई हुई धुंध चारों दिशाओं में उड़ने लगी। बेयकीनी का जीना कदम ब कदम उसके पैरों के हमराह बढ़ने लगा। आह खींची और उसने दो आलम की सारी उदासी को अपने बदन में समेटा तो सोचा कि कोहरा उदासी का हमजाद है। कोहरा उदासी का हमजाद है। आह खींची और आह उसने खींची दो तो आलम की सारी उदासी को अपने बदन में समेटा तो सोचा कि कोहरा उदासी का हमजाद है। यक बयक ज़ब्त की आमरीयत के बागी किसी ख्वाब ने उसकी पलकों के जिंदान से कूदकर खुदकुशी की तो मफरूर आंसू कतारें बनाकर निकले। आमरीयत के बाग, वाह। यक बयक ज़ब्त की आमरीयत के बागी किसी ख्वाब ने उसकी पलकों के जिंदान से कूद कर खुदकुशी की तो मफरूर आंसू कतारें बनाकर निकलने लगे। गोल चक्कर पे रोशन किसी कुमकुमे के उजाले में गेंदे के फूलों ने जब उसके गालों पे गिरती हुई औस देखी तो मुरझा गए। आय हाय। गोल चक्कर पे सुभान रोशन अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मुरझा गए। कुमकुमे के उजाले में गेंदे के फूलों ने जब उसके गालों पे गिरती हुई औस देखी तो मुरझा गए। सुरमई सड़क ने साल की आखिरी शाम में आज पहली दफा उसको खामोश देखा तो नम हो गई। सुरमई सड़क ने साल की आखिरी शाम में आज पहली दफा उसको खामोश देखा तो नम हो गई। चारों जानिब उतरती हुई धुंध ने खुद को कुछ और बोझल किया, उसको लोगों की नज़रों से ओझल किया और वो लड़की कहीं खो गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बाद मेरा कहना बनता है कि देखता हूँ कि तेरा जख्म हरा है अभी। ऐसा ही तू है तो कि कहता था तेरी चोट पुरानी है मियाँ। बस कुछ तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला मोहब्बत का, चाहत का, और आपने जिस तरह से आमरीत के बागी का इस्तेमाल किया और फिर वो बरकी कुमकुमों का और फूलों का मुरझा जाने का, मतलब वो शिद्दत महसूस होती है कि वाकई ज़ख्म जो हैं जितने भी पुराने हो जाएं वो ताज़ा रहेंगे, और अगर ताज़ा ना रहे तो उसे ताज़ा करते रहेंगे। इसी ये जो है ये अहद लाजमी मुझे तो लगता है आपने किया हुआ। देखता हूँ कि तेरा ज़ख्म पुराना है अभी, देखता हूँ कि तेरा ज़ख्म हरा है अभी, तू तो कहता था तेरी चोट पुरानी है मियाँ। आज हमने इन हसीन लम्हात में अदनान मोहसिन साहब की शायरी से मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं जब इन्होंने आमरीत के बागी के इतना खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर ख्वाब के बारे में, फिर बरकी कुमकुमों का इस तरह से इस्तेमाल किया कि अब लफ्ज़ जो है पहले इनके आगे हाथ बांधे खड़े थे, अब मेरे पास से मफरूर हो रहे हैं। लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने कलाम शायर बज़ुबान शायर सुना। हमारी कोशिश ये है कि हम हफ्तावार, सिलसिलावार प्रोग्राम इसी तरह से जारी और सारी रखेंगे और यहाँ पर मदऊ करते रहेंगे मुख्तलिफ़ शुरा हज़रात को, और आप तक ये शेर पहुँचाते रहेंगे, शेरी महफ़िल पहुँचाते रहेंगे, इसी दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अदनान मोहसिन भाई के शुक्रिया के साथ सफदर अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।